अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने नमाज जुम्मा और 5 वक्ती नमाजों से मुतल्लिक तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम के साथ मुशावरत के बाद कुछ अहम फ़ैसले किए हैं। आज ऐवान सदर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से उलमा कराम को मदऊ किया गया था और तमाम जो गवर्नर हाउसेज़ हैं चारों सूबों के और गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पर उलमा कराम जो तमाम सूबों से के उलमा कराम हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के, उनको बिठाया गया था। गवर्नर्स भी मौजूद थे। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर ममलिकत आरिफ अलवी थे, उनके साथ उलमा कराम यहाँ के इस्लामाबाद रावलपिंडी के उलमा कराम थे और वज़ीर मज़हबी उमूर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन। इसमें डिस्कस किया गया जो जामिया अल अज़हर मिस्र की यूनिवर्सिटी, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनका फतवा भी उनके सामने रखा। उन्होंने उलमा कराम ने जामिया अल अज़हर की जो फतवा मैंने पढ़कर सुनाई थी, गुज़श्ता रोज़ मैंने प्रोग्राम रखा था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा, उसके साथ एग्री नहीं किया और अपने क्योंकि हर मुल्क के अपने मारूजी हालात होते हैं। मिस्र के मारूजी हालात कुछ और होंगे, हमारे पाकिस्तान के मारूजी हालात, और जिस तरह बीमारी, ये वबा, जिस तरह बीमारी ये फैल रही है हमारे यहाँ, हमारे हालात कुछ और हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान के उलमा हैं तमाम मकातब फ़िक्र के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि हमने मसाजिद बंद नहीं करनी। जामिया अल अज़हर ने तो ये कहा है कि हुकूमतों को, मुसलमान हुकूमतों को ये अख्तियार है कि वो नमाज जुम्मा और आम नमाज़ों के बाकी जो 5 वक्ती नमाज़ें हैं उनके इज्तिमाआत पर बाजमात नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर सकती हैं। लेकिन आज उलमा कराम ने हुकूमत को ये कहा कि हम मसाजिद बंद नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता हुकूमत की एक तजवीज़ ये उलमा कराम ने तजवीज़ किया कि जो नमाज़ों के इज्तिमाआत हैं, बाजमात नमाज के, ख़ास तौर पर नमाज जुम्मा के, उनको महदूद किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा रश ना हो लोगों का और कम अज़ कम 3 से 5 लोग आम नमाज़ें जो हैं वो उनमें शरीक हों। नमाज जुम्मा के ज़ाहिर कुछ ज़्यादा इज्तिमाआत होंगे, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने इस पर एग्री कर लिया है। मस्जिदें बंद नहीं होंगी, ताले नहीं लगेंगे मस्जिदों को, और नमाज जुम्मा और बाकी नमाजें जो हैं वो मामूल के मुताबिक ज़िक्र अज़कार वो जारी रहेंगे, तिलावत वग़ैरह। तो लेकिन महदूद पैमाने पे इसमें रश नहीं करेंगे। कुछ नुकात हैं, 13 नुकात हैं जो उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दस्तखत किए हैं। मैं बताता हूँ इसमें किन किन ने दस्तखत किए हैं। पहले नाम बताता हूँ। 38 उलमा कराम और मुफ्तियान कराम हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं। 4 बड़े डॉक्टर्स हैं, आगा खान या लियाकत मेडिकल या बाकी जो तमाम बड़े इदारे हैं 4, उनके जो हेड हैं बड़े डॉक्टर्स, उन्होंने भी दस्तखत किए हैं। इसमें मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का दस्तखत है, उन्होंने भी इत्तफ़ाक़ किया है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इत्तफ़ाक़ किया है। क़ारी हनीफ जालंधरी साहब ने इत्तफ़ाक़ किया है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान JUI के सरबराह, उन्होंने भी इत्तफ़ाक़ किया है। और मौलाना फ़ज़लुर रहीम, ये जामिया अशरफिया लाहौर के हैं, इन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है। मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी, मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहीम हैं बिनोरी टाउन के, फिर मौलाना इमदादुल्लाह हैं, मौलाना सईद इस्कंदर खान हैं बिनोरी टाउन के, मौलाना शुएब आलम हैं बिनोरी टाउन के, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जामियतुर रशीद कराची के हैं, डॉक्टर आदिल ख़ान हैं, मौलाना नोमान नईम हैं, मौलाना इब्राहिम मज़हर हैं, मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी हैं, मुफ्ती ज़ुबैर उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन, मौलाना यूनुस लगारी, मौलाना कासिम अब्दुल्ला, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर बहुत सारे उलमा इसमें मुफ्तियान कराम हैं। 38 हैं, सारों के नाम मैं पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। 4 डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं। जो नुकात हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो ये है कि मसाजिद खुली रखी जाएंगी, एक नुक्ता ये कहा गया है। दूसरा, ये मसाजिद खुली रखी जाएंगी और 5 वक्ती आज़ान और इकामत, आज़ान व इकामत और बाजमात नमाज जारी रहेगी मसाजिद में। दूसरा नुक्ता यह है कि तमाम लोग वज़ू घर से करके आएँ
اور ہر قدم پر نیکی پائیں۔ تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ سنتیں بھی گھر پر پڑھ کر آئیں اور بعد کی سنتیں بھی واپس گھر پر جا کر پڑھیں، کیونکہ طبی طور پر اس سے بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہے رکنے سے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرے تو شرعاً معذور سمجھے جائیں گے۔ پانچواں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر بیماری کا شکار ہے یا بیماری کا شبہ ہے یا جن کو کھانسی، نزلہ، زکام یا بخار ہو اور 50 سال سے زائد عمر کے لوگ اور ایسے افراد جن کے امراض اس بیماری سے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، وہ وبا کے پورے دور میں مساجد میں نہ جائیں، ان کو ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا۔ چھٹا نقطہ یہ کہا گیا ہے کہ جماعت اپنے گھر والوں بلکہ کسی ایک محرم خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اگر مزید عذر ہو تو تنہا پڑھیں۔ ساتویں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نوجوان بزرگوں کی تیمارداری میں مصروف ہیں وہ بھی نماز گھر پر پڑھیں۔ آٹھویں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں قالین ہٹا کر فرش کو دھونے اور صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نویں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ میں عمومی اردو تقریر کی بجائے صرف 5 منٹ کے لیے اس وبا سے متعلق پھیلنے والی وبا سے متعلق دینی اور طبی رہنمائی کی جائے۔ یہ علماء کرام کو مشورہ دیا گیا ہے، خطیب حضرات کو، اور مختصر خطبے، نماز اور دعا پر اکتفا کیا جائے اور پھر فوراً گھروں کو چلے جائیں۔ جن حضرات کو ڈاکٹر صاحبان یا ان کی ہدایت پر حکومت جمعہ کی شرکت سے منع کرے، جمعہ نماز میں شرکت سے منع کرے، وہ ظہر کی نماز گھر پر ادا کریں۔ 10ویں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ وبا سے بچنے کے لیے جمعہ میں شریک یا گھروں میں نماز ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ 11ویں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ نابالغ بچے مسجد میں نہ جائیں۔ 12ویں نقطے میں کہا گیا ہے کہ مسجدوں کے داخلی دروازے پر سینیٹائزر لگا کر رکھیں تاکہ آنے والے جو نمازی حضرات ہیں وہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھو سکیں، صاف کر سکیں۔ 13واں نقطہ جو پہلے نمبر پہ رکھا گیا تھا، 13ویں نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ وبائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور میڈیا کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ فحاشی اور عریانی کے پروگرام بند کرے۔ تو یہ 13 نکات ہیں، یہ پہلے گزشتہ روز تیار کیے گئے تھے۔ آج میری مفتی منیب الرحمان سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ مجھے نکات بھی بھیجے، اور مفتی منیب الرحمان نے یہ بھی بتایا کہ یہ ان 38 علماء کے ان نکات کے ساتھ ناموں کی لسٹ بھی ہے جنہوں نے ان نکات پر اتفاق کیا ہے۔ جن علماء کرام اور مفتیان کرام کے میں نے نام لیے ہیں، یہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور مفتی منیب الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام علماء کرام نے اور ڈاکٹرز نے اور صدر مملکت نے، وزیر مذہبی امور نے، سب نے ان نکات پر اتفاق کیا ہے۔ اور آج پھر اس کے بعد پھر وزیر مذہبی امور نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی، اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، تصدیق کی ہے اس بات کی کہ مساجد بند نہیں ہوں گے، تاہم مساجد میں اجتماعات کو محدود کیا جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے 3 سے 5 لوگ باجماعت نماز میں شریک ہوں مسجد میں، یہ حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے بھی اسی طرح کی اجازت دی ہے۔ سندھ حکومت نے سندھ میں نماز جمعہ پر تو جس طرح بڑے اجتماعات ہیں، نماز جمعہ پر تو پابندی، نماز پہ تو پابندی نہیں ہو سکتی، لیکن اجتماعات پر کہ بڑا اجتماع نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو محدود تعداد میں، یعنی لوگوں کی تعداد کم کرنے کا جو اختیار حکومت کو ہے یا دیا گیا ہے جامعہ الازہر کی فتویٰ میں بھی، یا خود علماء کرام نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے۔ آج ایوان صدر میں جو صدر مملکت نے جب بلایا تھا ان کو مشاورت کے لیے، تو انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ حکومتیں جو اقدامات کریں گی، ہم علماء کرام حکومتوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور
مسجدیں بند تو نہیں ہوں گی، حکومت نے بھی ایگری کیا ہے علماء کرام کے ساتھ، اور علماء کرام نے بھی حکومت کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ مساجد بند نہیں ہونے چاہیے، تاہم لوگوں کی جو اجتماعات یعنی نمازوں کے دوران، نماز جمعہ ہو یا 5 وقتی نمازیں ہوں، ان نمازوں کے دوران باجماعت نماز کا بڑا اجتماع جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو کم سے کم مسجدوں میں جانا چاہیے، گھروں میں الصلاۃ فی بیوتکم جس طرح ہے کہ گھروں میں نماز ادا کریں، یہ تلقین کی جائے۔ صدر مملکت نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے لوگوں کو، علماء کرام کو، کہ لوگوں کو وہ تلقین کریں کہ نماز گھروں میں ادا کریں اور گھروں کو مسجد بنا دیں۔ یہ بات وزیر مذہبی امور نے بھی یہی بات کی ہے، اور صدر مملکت نے بھی اس بات کے ساتھ ایگری کیا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے بھی اس بات سے ایگری کیا ہے کہ مساجد بند نہیں ہونی چاہیے، تاہم نمازوں کے دوران بڑے بڑے اجتماعات نہ ہوں، تاکہ اس وبا کے کم سے کم پھیلنے کا خطرہ ہو اور وبا مزید نہ پھیلے۔ یہ علماء کرام کی جانب سے آج جاری کیا گیا ہے، ایوان صدر کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تاہم جامعہ الازہر کا جو فتویٰ تھا اس کے ساتھ مکمل طور پر علماء کرام نے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ ان کے معروضی حالات مصر کے الگ ہیں، پاکستان کے الگ ہیں۔ ان کا جواز اور دلیل جو ہے علماء کرام کا، ہمارے علماء کرام کا، وہ یہی ہے کہ اس لیے ہم اپنے حالات، معروضی حالات کو دیکھ کر ہم اپنا فیصلہ اسلام کے مطابق جو علماء کرام متفقہ طور پر کریں گے وہ اپنا خود کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔